الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا صاحب بھی جلوگر ہے علماء اکرام تشریف فرما ہے اللہ کریم تمام علماء و مشائخ کا سایہ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم رکھے کافی دیر سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہاں ہدایت کیے جا رہے ہیں اور ہمارے شیخ کامل کے ارشادات سے بھی آپ نے استفادہ کیا وقت کے اعتبار سے اختصار سے میں نے آپ کے آگے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے اللہ کریم نے قرآن مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں حضور کی شان کو بیان فرمایا ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے کیا خوب نام ہے میرے آقا کا کوئی بے سہارا یہ نام لے یہ نام سہارا دے دیتا ہے کوئی غم کا مارا یہ نام لے یہ نام غم کو دور کر دیتا ہے کوئی ڈوبتے ڈوبتے یہ نام لے یہ نام اسے سہارا دے دیتا ہے کوئی اندھیروں میں یہ نام لے کوئی پستی میں یہ نام لے پستی بلندی میں بدل جاتی ہے کوئی ذلت میں یہ نام لے ذلت عزت میں بدل جاتی ہے یہ نام ہے میرے مصطفیٰ کا محمد الرسول اللہ اچھا جیسے میرے آقا جیسے کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے نا کشمیر والوں بڑا اونچی پہاڑی پہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کا جذبہ بھی اونچا ہونا چاہیے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میرے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں نا جیسے میرے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام ایسا ہونا تو دور کی بات ہے میرے آقا کا تو نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے بھائی اللہ نے کیا اس میں گرامی رکھا محمد الرسول اللہ اللہ اکبر امام راغب اصفہانی قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے حضرت سے بریڈ فورٹ میں بھی بڑی خوبصورت ملاقات ہوئی اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی تو جو بات کرے ہم اس کے بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں حضور کی نسل اولاد کا تو ہمارے خون میں حیا موجود ہے الحمدللہ حضور علیہ السلام کے اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام راغب اصفہانی المفردات میں کہا یحمد حمدن بعد حمد اس سے مراد یہ ہے کہ تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے یحمد حمدن بعد حمد جس کی مسلسل تعریف کی جائے جس کی تعریف پر تعریف کی جائے جس کی مسلسل تعریف کی جائے جس کی تعریفوں کی کوئی حد نہ ہو جس کی عظمتوں کے سمندر کا کوئی کنارہ نہ ہو اس ذات پاک کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے اچھا اس میں محمد جو ہے نا وہ ہے ہی مبالغے کا صیغہ ہم رسول اللہ کی تعریف کریں نا بعد میں یہ مبالغہ کر دیتے ہو تم اپنی اوقات دیکھو تم بتاؤ کہ شان مصطفیٰ میں حد کیا ہے حد اس کی ہوتی ہے یہاں پر اللہ کریم نے جب فرمایا نا کہ رسول اللہ کی تعظیم اور شان بیان کرنے میں مبالغہ کرو اس سے مراد یہ ہے بڑھ چڑھ کے بیان کرو حد سے آگے بڑھنا حد سے آگے وہاں بڑھا جاتا ہے بے وقوف انسان جہاں کوئی حد ہو عظمت مصطفیٰ تو وہ سمندر ہے جس کا کوئی نہ کنارہ ہے نہ حد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہم حضور کا ذکر کریں لوگ کہتے ہیں مبالغہ کر رہے ہو علماء تشریف فرما ہے اس میں محمد ہے ہی مبالغے کا صیغہ اس میں محمد مبالغے کا صیغہ ہے اور اس میں علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں ابن حجر نے بھی کہا کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے علامہ ملا علی قاری نے کہا کہ تم کہتے ہو گویا کہ حضور کی شان میں مبالغہ کر دیا علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس میں محمد یہ اس ذات کا نام ہے کہ اگر خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو جائے نا سارے نبی آ جائے
جائیں، سارے رسول آ جائیں، سارے فرشتے آ جائیں، تمام صحابہ آ جائیں، تمام اولیاء آ جائیں، تمام علماء آ جائیں، ماں سوا اللہ سب کچھ خلقت میں آتا ہے۔ اگر خدا کی ساری خدائی ساری خلقت بھی اکٹھی ہو جائے، مصطفیٰ تو بہت بڑے ہیں، مصطفیٰ کی کسی ایک صفت کا موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پر مصطفیٰ کی شان میں مصطفیٰ کے علم کا موضوع بنا لو، مصطفیٰ کے جمال کا موضوع بنا لو، مصطفیٰ کے کمال کا موضوع بنا لو، مصطفیٰ کے معجزات کا موضوع بنا لو، رسول اللہ کی صفت میں سے صفات میں سے کسی ایک صفت کا موضوع بنا لیا جائے اور اس پر کلام کرنے کے لیے ساری خدائی بلا لی جائے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں ساری خدائی بھی اکٹھی ہو کے جس کی ایک صفت کبھی کما حق کہوں بیان نہ کر سکے اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کا اسم گرامی محمد۔ اچھا علماء تشریف فرمائیں، میرے شیخ ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کروں تو آپ سنیں گے یا ضائع کر دیں؟ میں حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب ہم حضور علیہ السلام کا اسم گرامی لیتے ہیں دنیا میں تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی مسلسل تعریف کی جائے۔ اور جب ہم اللہ کے صفاتی نام لیتے ہیں تو ان میں کیا نام آتا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے، ان کی دعا لینے کے لیے اور اپنے شیخ کی نظر کے لیے بیان کر رہا ہوں یہ بات۔ جب ہم اللہ کے صفات کرتی ہے نا اسے محمود کہتے ہیں، ساری رشتے جس کی تعریف کرتے ہیں نا اسے محمود کہتے ہیں، سارے صحابہ اور اہل بیت جس کی تعریف کرتے ہیں نا اس کو محمود کہتے ہیں، سارے نبی رسول جس کی تعریف کرتے ہیں نا اس کو محمود کہتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرتا ہے نا اسے محمود کہتے ہیں، اور وہ محمود خود جس کی تعریف کرتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ تم آپ کی عظمت کو قرآن میں لکھو، بے لقب آپ کا نام مبارک کہیں، بے لقب آپ کا نام مبارک کہیں، آپ کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ شعر اور اس کا پڑھ اور موضوع پہ ہو، بے لقب آپ کا نام ہے مبارک کہیں، آپ کے معبود نے بھی پکارا نہیں، وہ ٹھوکروں کے دیوار پائے گا کیا، کبھی لاہور کی اس طرف کبھی اس طرف، ٹھوکروں کے لوٹو ٹھوکروں کے سوار پائے گا کیا، جس کی منزل کا نہ ہو کوئی رہنما، اپنی منزل سے ہرگز نہ پہنچے گا وہ جس کے ہاتھوں میں دام ہے آپ کا نہیں، اور آپ کا عشق ہے عشق رب اللہ، خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے، جو بھی آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے، جو بھی آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ چلو تجھ کو بھی راستہ پر پہ بلا لے گیا، اے سکندر ذرا سب سے کم لے، آپ کے در کا قدا اور مایوس ہو، آپ کے گھر کا سیدہ کا گدا ہو۔ بھائی میں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
مجھے جو کچھ ملا ہے در سیدہ زہرا سے ملا ہے. میری یہ دستار بھی سیدہ زہرا کے نالین کی خاک کا صدقہ ہے. میری غذا بھی سیدہ کا صدقہ ہے. یہ عزتیں بھی میں نے بڑا غور کیا اپنی زندگی کے اوپر. اور اللہ رسول کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی پہ جتنا غور کیا نا میں نتیجے پہ اس پہ پہنچا کہ جو کچھ ملا ہے سیدہ زہرا کا صدقہ ہے. تو سیدہ کا گنا ہو وہ مایوس ہو میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں. سیدہ کا گنا یوں نہیں سیدہ کا یوں کسی کا ہو سیدہ کا سمجھدار لوگ ہو کشمیر والے. سیدہ کا گنا ہو مایوس ہو سیدہ کا سیدہ کا گنا اور مایوس ہو میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں. سرکار کو یہ گوارا نہیں. میرے آقا علیہ السلام کا دربار. اچھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمہ اللہ. حضرت بابا فرید اپنی کتاب اسرار الاولیاء میں فرماتے ہیں, حضرت بابا فرید نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قارون تھا نا سخت کافر تھا. جب اس کو عذاب ہو رہا تھا نا اس زمین میں دستا جا رہا تھا. بابا فرید کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس نے کہا زمین کے مخلوقات نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ تجھے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی. بڑا غور سے سننا. اللہ نے فرمایا فرشتوں اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا جائے. عرض کہ یا اللہ جو تیرا حکم, لیکن اتنے سخت کافر کے لیے ایک لمحہ بھی عذاب روکنے کو حکم, اس میں حکمت کیا ہے؟ بابا فرید کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اب بات اس کی نہیں ہے, بات موسیٰ کے نام کی آئی. یہ ہماری شان کے شایع نہیں ہے کہ زبان میں موسیٰ کا نام ہو اور سیم ٹائم عذاب بھی ہو رہا ہو. نہیں, جتنی دیر یہ موسیٰ کا نام لے رہا ہے اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا جائے. وہ آج بھی تڑپڑ کھا رہا ہے اور قیامت تک کھائے گا, قیامت کے بعد بھی کھائے گا. لیکن رب نے کہا کہ جتنی دیر اس کی زبان میں موسیٰ کا نام ہے نا اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا جائے. اللہ اکبر. بابا فرید کہتے ہیں اگر قارون جیسا سخت کافر حالت عذاب میں موسیٰ کا نام لے تو اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا جاتا ہے. اگر کوئی محمد الرسول اللہ کا امتی ساری زندگی رسول اللہ کا نام لیتا مرے گا تو عذاب کہاں ہوگا؟ اس لیے تو امام احمد رضا خان نے کہا, اسی لیے تو امام احمد رضا نے کہا کہ دم نزع جاری. اچھا یہ لفظ نزع نہیں ہوتا, نزع لفظ ہے, نزع کا معنی اور ہوتا ہے, یہ خیال کیا کریں شعروں میں. ہاں دم نزع جاری ہو میری زبان پہ محمد محمد خدائے محمد تو دیکھو کنار جہلا لگائے خدا اور بجائے محمد لگائے خدا اور بجائے محمد. آسائے کلی حضرت موسیٰ عصا پھینکتے تو وہ کیا بن جاتا تھا؟ کیا بنتا تھا؟ اب سنو. عصائے کلی اژدہائے غضب تھا اور گروہ کا سہارا عصائے محمد
सहारा, गिरों का सहारा, गिरों का सहारा, गिरों का सहारा। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रज़ाए मुहम्मद खुदा चाहता, खुदा चाहता है, रज़ाए मुहम्मद। मेरी तबीयत में कुछ थकावट भी है, मैं बात को जल्दी खत्म करूंगा। एक शेर और पढ़ के फिर अपने उन्वान के दूसरे पहलू पे आता हूँ, तीसरा पहलू फिर कभी बयान करेंगे। आला हज़रत ये सब जानते हुए कि क़यामत का दिन कितना सख्त है, क्योंकि मैं मौजू के मुताबिक हर बात में अशार नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मैंने कहा इन दो कलामों में आपका शेर का ज़ौक़ भी पूरा कर दिया। आला हज़रत ये जानते हुए कि क़यामत का दिन कितना सख्त है, ये जानते हुए कि पुल सरात कितना मुश्किल है, ये जानते हुए कि क़यामत का दिन सूरज ने सवा नेज़े पे होना है, ये जानते हुए कि क़यामत का दिन जहन्नुम का मामला कितना सख्त है। आला हज़रत कहते हैं जहन्नुम में वो जाए तो हुजूर का मुनकर है। हाँ, रज़ा पुल फजद करते गुज़रिए के रब से सदाए मुहम्मद के रब से सदाए मुहम्मद के रब से अच्छा यहाँ पर चले अगली बात करते हैं, इसमें गिरामी की बरकत की मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा 1400 साल पहले किसी ने तर्जुमा किया तो तर्जुमा क्या था? मुहम्मद बता रहा हूँ सजा कर हुजूर की महफिल, हमें वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। तुम्हारा नबी जब मर गया हो बारिश है पर साहिब रहमत मर गया तो रहमत कॉल करता है, अल्लाह ने कह दिया अब तमाम रहमतों की शान अहले बैत में गुस्ताखियां बेबाकियां यूं करके कहना, जिसका दिल करे वो कहे, जिसको किसी ने मना किया है ना कहे। शान अहले बैत में गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम। बाबा जन्नत के मदह खाने सईद हाशमी साहब को अल्लाह जन्नत दे। हमें पिछले प्रोग्राम में QTV के पूरा चाह लेते हैं, कद्र वाले चाह लेते हैं, कद्रो शाने बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे हसन, समझे नहीं समझे? बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे हसन, यूं कहा करते सुनिए, कोई लाख गालियां भी निकाल ले, यूं कहा करते उधर सामने आके गल करना तेन पता नहीं लगे। फेसबुक के चैंपियन यूं कहा करते सुन ले तास ताले
یزید نے کیا کیا؟ کس نے؟ لعنتی کتے یزید نے کیا کیا؟ مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے، ٹھیک ہے؟ مسجد نبی کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی، منبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھ دیے۔ اللہ اکبر۔ دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے، امام نبہانی نے بھی اس کو نقل کیا، امام سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں نقل کیا، سنن دیرمی میں بھی موجود ہے۔ جب یزید نے مسجد نبی کے منبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے نا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ اب جتنے دن اس کا قبضہ رہے گا مسجد نبی میں نماز نہیں ہوگی۔ میں نے حوالہ دیا، حاوی الفتاوی میں امام سیوطی نقل کر رہے ہیں، دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے، سنن دیرمی میں بھی موجود ہے، امام نبہانی نے بھی نقل کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سمجھے 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبی میں نماز نہیں ہوگی، اور کشمیر والا حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم کچھ یوں سمجھ رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ تینوں دن اور تینوں راتیں اپنے کان سے سنتا تھا، رسول اللہ کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی۔ رسول اللہ کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی۔ علامہ شبیر عثمانی کہتے ہیں، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ شبیر عثمانی کہتے ہیں، مسلک دیوبند کے اکابر میں سے ہیں، علامہ شبیر عثمانی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث انہوں نے کہا ہے، اور پھر اللہ اکبر علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں، علامہ انور شاہ کاشمیری نے کہا کہ قبر میں انبیاء سے بہت سے اعمال ثابت ہیں، یہ مدرسہ دیوبند کے اکابر میں ان کا نام آتا ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں کہ قبور میں انبیاء سے بہت سے کام ثابت ہیں، یہ مسلک دیوبند کے مین جو احباب ہیں جو اکابر ہیں ان میں علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب کا نام آتا ہے۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اہل سنت کا ائمہ نے یہ کہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو سب نے مانا ہے، کیوں نہیں مان رہے؟ تقریباً لوگ امت مسلمہ میں حیات النبی کے قائل ہیں اور انہوں نے یہ مانا ہے اگر رسول اللہ کی امتی ہو تو مانو تمہارا رسول زندہ ہے۔ انور شاہ کاشمیری نے کہا کہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ امام ترمذی کے نزدیک انبیاء کا عمل ثابت ہے، اور قبر میں جانے کے بعد بھی حج کرنا یہ امام بخاری کے نزدیک انبیاء کا عمل ثابت ہے۔ پتا چلا اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ موجود ہے، اللہ کا ہر نبی۔ بس اب واقعتاً گفتگو کو سمیٹ ہی لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ بھی حیات النبی کی بڑی دلیل ہے۔ سنیا مضبوط رہا کرو اپنے عقیدے پکے رہا کرو، یہ بڑا پکا سچا عقیدہ ہے۔ اور مسئلہ تب ہوتا ہے جب کوئی اعلیٰ حضرت کے 4 شعر رٹ کے مسئلہ کا ٹھیکیدار بن جائے۔ اعلیٰ حضرت کا پتر عقیدہ یاد کرو، عقیدہ بیان کرو، لوگوں کو عقیدہ سکھاؤ، تب پتہ چلے گا کس بات کی بولی ہو۔ بیٹے پٹے آ گئے، یہ بات نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس سے پتہ چلے گا تمہارا مسلک اور عقیدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ رَحِيمًا۔ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نا، کیا کرو؟ مجھے ناراض کر بیٹھو نا اگر، تو کیا کرو؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچو۔ اب سننا پڑے گا، یا اللہ پہنچ گئے تیرے کریں، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، سجدے کیے، آنسو بہائے، رو رو کے اللہ سے معافی مانگے۔ یا اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی آ گئی، معافی بھی مانگی، اب تو راضی ہو گیا؟ کہانی اصل بات صرف صحابہ کے لیے تھا، کہا نہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا قرآن ہمارے نبی پہ اترا ہے، تیرے باپ پہ نہیں اترا کہ تو خود کہتے ایک حکم فنا ہو چکا ہے اور ایک باقی ہے۔ اگر واستغفر اللہ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے تو واستغفر لہم الرسول کا حکم ہے۔ کہا واستغفر لہم الرسول،
رسول سفارش کرے لوجد اللہ تواب رحیما، تب مجھے پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ پتہ چلا رسول کی سفارش بتا رہی ہے کہ رسول ہمیشہ دلدار رہے گا۔ آخری کا واقعہ امام قسطلانی نے بھی نقل کیا، امام قرطبی نے بھی نقل کیا، امام سیوطی نے بھی نقل کیا۔ حضور علیہ السلام کو ابھی ایک اسی آیت کی تفسیر میں نے بتایا، امام قرطبی نے، امام قسطلانی نے، امام سیوطی سب اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ ابن قصیر نے بھی نقل کیا، ابن قصیر غیر مقلد اس نے بھی نقل کیا کہ ایک عربی تھا، اس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ قرآن کھولا یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کیسے راضی، اب تھک تو نہیں گئے؟ میرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اب تھک تو نہیں گئے؟ اس نے قرآن کھولا یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کو کیسے راضی کرو۔ اس آیت پہ پہنچا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس نے کیا کیا؟ مدینہ شریف کا سفر شروع کر دیا۔ وہ مدینہ شریف پہنچا تو حضور کو قبر انور میں گئے، 3 دن اور 3 راتیں گزری تھی۔ وہ جس صحابی سے کہے میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے وہ رو پڑے حضور کی یاد۔ جس صحابی سے کہے مجھے حضور سے ملاؤ وہ رو پڑے۔ آخر وہ پہنچ گیا علی تک، علی کے نام پہ سستی، آخر وہ پہنچ گیا علی تک، آخر وہ پہنچا علی تک، علم کے شہر پہ جانا تھا دروازے پہ پہنچ گیا۔ اب بتاؤ یار، ممکن ہے کوئی علی تک پہنچے اور اسے نبی نہ ملے، اور ممکن ہے کوئی علی کو چھوڑ دے اور اسے نبی مل جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جو علی کو چھوڑ دے اسے نبی مل نہیں سکتے، اور جو علی تک پہنچ جائے یہ ہو نہیں سکتا اسے نبی نہ ملے۔ حضور نے فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری محبت میری محبت ہے، تیری اطاعت میری اطاعت ہے، علی تیری اتباع میری اتباع ہے، علی تیرا بغض میرا بغض ہے، تیری نافرمانی میری نافرمانی ہے، علی تیری اولاد صرف تیری اولاد نہیں، تیری اولاد میری اولاد ہے۔ یہی توجہ ہے کہا کہ حب علی ہے، حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بہن دیا۔ کون کیا وہ علی تھا؟ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی قبر پہ لے گیا، کہا یہ ہے رسول اللہ۔ اب یہ نقل کون کر رہا ہے؟ امام قرطبی، امام قسطلانی، امام سیوطی اور ابن کثیر نے بھی نقل کیا، کہا یہ ہے رسول اللہ۔ یہ نہیں کہا توبہ توبہ توبہ، اب ایسے نہیں کہنا، اب تو یہ کہنا بھی شرک ہے، اب توبہ مکہ جاؤ، مکہ کی طرف منہ کرو، 40 نمازیں پڑھو، نصب نہ نہ۔ یہ صحابی کا نہیں ہے، یہ صحابی کا عقیدہ نہیں ہے۔ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے۔ ہاں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ہاں، تو حضرت علی اس کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضور قبر مبارک میں پہنچے، کہا یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا ہے ان سے مانگ، یہ تجھے عطا کریں گے۔ میں نے ابھی تک کوئی بات ثبوت کے بغیر کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہا یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا ہے ان سے مانگ، یہ تجھے عطا کریں گے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ گیا، اس نے حضور کی قبر انور پر سر رکھ دیا، زار و قطار رونا شروع ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ مٹی کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملا اور کہا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کر دیا، آپ کے قدموں میں حاضر میں ہو گیا، اب یا رسول اللہ آپ اپنا کام کریں، میرے رب کو مجھ پہ راضی کرو۔ زبان حال میں کہہ رہا تھا آپ کے قدموں میں آنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں وہاں سب کہتے ہیں ہاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام مالک جب مدینہ شریف میں مسجد نبی میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے نا، تو یہ نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال هذا صاحب القبر علیہ وسلم، اس قبر کے مالک فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ بھی کہو گے آپ کے قدموں میں آنا۔ میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر تقریر کروں گا، میں نے تقریر شروع کی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تیز بارش شروع ہوگی تو میں نے نعت خانوں سے کہا اب آ جاؤ تم سٹیج سنبھالو۔ میں جب حضور کا ذکر کرتا ہوں نا تو میں رفتگی سے کرتا ہوں الحمدللہ، لوگوں کی جبوں پہ نظر رکھ
پہ تقریر کرتے ہیں میں گنبد خضرا کی طرف نظر آتا، مجھے داد بھی مدینہ سے آتی ہے، امداد بھی مدینہ سے آتی ہے۔ آپ کے قدموں میں آیا میرا کام تھا، اور ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے قدموں میں آیا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، آپ کے قدموں میں آیا۔ یہ آپ کھڑے ہیں، ایسے نہ کھڑے ہو کہ پنشمنٹ ملی ہے، ہاتھ اٹھا کے کہو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہیں۔ آپ کے قدموں میں آیا میرا کام، پنڈال بھرا ہے، ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کسی سے بیٹھ جاؤ یار۔ آپ کے قدموں میں آیا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے یا رسول اللہ، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا آپ کا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا آپ کا کام ہے، میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے، میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے، ذہن آپ کے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری علاج ہے، ایک نگاہ کرم یا رسول اللہ، ایک نگاہ کرم تاجدار حرم، ایک نگاہ کرم تاجدار حرم، ایک نگاہ کرم یا رسول اللہ، ایک نگاہ کرم ہی میری علاج ہے، لاج میری نبھانا آپ کا کام ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری علاج ہے، لاج میری نبھانا آپ کا کام ہے، ساکیا شال قربان آپ کے نام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی یا رسول اللہ، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے۔ صحابی نے حضور کی قبر مبارک کے ساتھ سبحان اللہ۔ ساکیا چل قربان آپ کے نام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی یا رسول اللہ، چھوڑ دی ہم نے کشتی یا حبیب اللہ، یا رسول
کے نام پر اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا آپ کا کام ہے، ٹھوکریں کھا۔ صحابی نے کیا کیا؟ حضور کی قبر مبارک کے بعد بیٹھا، کہا سرکار اپنا کام میں کیتا، ان اپنا کام آپ فرماؤ، آپ کے قدموں میں آ گیا، میں رب کو مجھ میں راضی آپ کرائیں۔ امام قرطبی، امام قسطلانی، امام سیوطی نقل کرتے ہیں، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سب نے سنا حضور کی قبر سے آواز آتی ہے، اور جا میری بارگاہ سے بھیک مانگنے والے، میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کرا دیا۔ آج بھی کوئی مدینہ شریف آئے تو صحیح، آج بھی کوئی مدینہ شریف منگتا بن کے جائے تو صحیح، کوئی رسول سے اولاد مانگے وہاں سے اولاد ملتی ہے، کوئی رسول سے رزق مانگے وہاں سے رزق ملتا ہے، کوئی رسول سے شفاعت مانگے وہاں سے شفاعت ملتی ہے، کوئی رسول سے خدا مانگے وہاں سے خدا ملتا ہے، کوئی رسول سے ملنا چاہے امام رفاعی کے لیے قبر سے ہاتھ باہر آتا ہے، رسول ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، رسول ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں۔ امام رفاعی مدینہ شریف گئے نا، کہا یا رسول اللہ خواب میں بڑی بار دیکھا ہے، پہلی بار آیا ہوں آج بغیر ملے نہیں جاواں گا، سرکار میں نے ہاتھ چومنا ہے، حضور کی قبر مبارک سے دست حق باہر آتا ہے، تو مدینہ شریف چودھری بن کے نہ جانا، مدینہ شریف پیر بن کے نہ جا، مدینہ شریف مفتی بن کے نہ جا، مدینہ شریف مدینے کا کتا بن کے جا، خدا کی قسم میں حلف دیتا ہوں کشمیر والوں، اگر میں ذرا بھی جھوٹ بولوں مجھے مرتے ایمان کی موت لائے، اور رب دی قسم ہے میں آپ پہ بیٹھے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی مدینے جائے اور خالی آ جائے، نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ زندہ باد، مدینہ طیبہ زندہ باد، مدینہ پاک زندہ باد، منورہ زندہ باد۔ اللہ نے فرما دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ابھی کسی سائل کو خالی نہ موڑنا، اور کشمیر والوں کسی کتے کی باتوں میں نہ آنا کہ رسول کچھ نہیں دیتا، اور آسمان لینا کبھی مشکل پڑے نا مدینہ پہنچ جانا، اپنی دستان یا رسول اللہ چولی بھر دو، اگر چولی نہ بھری تو میرے منہ پہ آ کے ٹوک دے۔ مدینہ نہیں جا سکتے، پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، مدینہ نہیں جا سکتے، نو پرابلم، تم نہیں جا سکتے، ان سے تو دور نہیں ہونا، تم نہیں جا سکتے، وہ تو مدد پہنچا سکتے ہیں نا، کشمیر میں ہی کمرہ بند کر لا، مدینے کی طرف منہ کر لا، کہلا آخسنی یا سیدی یا رسول اللہ، خدا کی قسم فریاد امتی جو کرے حال سار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کہ ہمارے شیخ فرمانے رسول کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، رسول کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، لیکن بیٹھنا ایسے ہے
یا رسول اللہ آپ کے کتے بل کے دروازے پہ بیٹھ گئے ہیں، اب نہیں اٹھنا یہاں سے۔ آئے ہائے، مانگنے کا طریقہ بھی یہ ہے، ایک ایسے دے جو جی دکار کے اتھے منہ نہ سپے، نا 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 نا، مدینہ شریف جانا ہے تو منگتا بل کے۔ جب تک ملے نہ دست کرم سے کرم کی بھی، جب تک ملے نہ دست کرم سے کرم کی بھی، دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے، دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے۔ شاہ جی کوئی ساڑھے تو پوچھے نا کہ اسی دے کواں گے، بھیک مل بھی جائے نا تو دروازہ کریم سے مر جانا چاہیے، دروازہ کریم سے جانا چاہیے۔ کس کس کو کیفیت محسوس ہو رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا، کس کس کو لگ رہا ہے کہ جسم یہ کیا ہے، کوٹلی ہے یا کوئی رٹا ہے؟ ڈنڈا۔ کس کس کو لگ رہا ہے کہ جسم ڈنڈے میں رہ گئے ہیں، روح گنبد خضرا کے تباہ کے نظیر۔ ساغر ساغر کی آرزو ہے، پیمان چاہیے، ساغر کی آرزو ہے، پیمان چاہیے، ایک نگاہ مرشد میں کھانا چاہیے، بس ایک نگاہ مرشد میں اور کعبے کا شک ہے نا صنم خانہ چاہیے، کعبے کا شک ہے نا صنم خانہ چاہیے، بس جانا نہ چاہیے، گھر جانا نہ چاہیے، جانا نہ چاہیے، گھر جانا نہ چاہیے۔ مغرب کی اذان کتنے بجے؟ اثر ہم نے با جماعت پڑھ لی اور میں نے تو قصر پڑھ لی، نہیں یہاں انشاءاللہ اللہ پڑھائیں گے تو پوری پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ مدینہ شریف کو جائے تو صحیح، اعلیٰ حضرت مدینہ شریف گئے نا، معاجہ شریف کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آج یہاں سے تب ہلوں گا جب آپ دیدار کرائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کافی دیر جب گزر کی دیدار نہ ہوا نا، میں نے کہا احمد رضا تو کیا خواہش کر بیٹھا ہے، تجھے وہ دیدار کرائے گے؟ آئے آئے دیکھا کہ لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پہ، تو لاکھوں گردے مزار پہ، لاکھوں گردے، لاکھوں قدسین کی خدمت کر رہے ہیں، لاکھوں فرشتے ان کے مزار کے گرد پھر رہے ہیں، پھر دربار مصطفیٰ کے چراغ دیکھو۔ احمد رضا تو جیسا بھی کوئی کہا ہے، یہ چراغ کشمیر میں چراغ جلتے ہیں یا نہیں؟ چراغ جلتے ہیں تو پروانہ آتا ہے یا اتنی اونچی پہاڑی پہ نہیں پہنچتا؟ پروانہ آتا ہے، پروانہ آتا ہے نا چراغ پہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دربار مصطفیٰ کا بھی ایک چراغ ہے اور ایک پروانہ ہے، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، دیکھو
کیسے پروانوار پھیرتے ہیں، کیسے پروانوار پھیرتے ہیں۔ حضرت کا کہاں میں اور کہاں حضور مجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں نے کہا میں بہت بڑا مانگ کر چکا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا اور کہتے میں وہاں سے چل پڑا کہ مجھے کہاں اتنا بڑا شہزاد مجھے آ کے اسپیشلی دیدار۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کتنے نہیں جو لکھا ہے دربار مصطفیٰ میں وہی پڑھو۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں۔ میں نے یہ کہا اور میں آگے چلا، کہتے ہیں میں نے یہ شعر پڑھ کے آنکھیں اٹھائی، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا مصطفیٰ سامنے کھڑا۔ مدینہ شریف جاؤ تو صحیح، منگتا بن کے جاؤ تو صحیح، وہ کچھ دیکھو گے کہ حیران ہو جاؤ گے۔ میں یہی میں بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ حاضری قبول فرمائے۔ اچھا میرا جد امجد ایک حدیث اور سنو گے، سبحان اللہ، بسم اللہ۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حبیب الرحمن کہتے ہیں میں نے حیات نبی میں رسالہ لکھا نا تو میں نے خواب میں دیکھا حضور میرے خواب میں جب تکرم فرماتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے قدموں پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے پڑھ کے کہتا تھا اب دیکھ انا حی انا حی انا حی، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج آیا کہ دیکھ اللہ اللہ، میرے جد امجد میرے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ جو کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے مجھے کوئی حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، حضور کرم نوازی فرما کے مجھے سمجھا دیا کرتے ہیں۔ خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مدینہ پاک میں بیٹھے، ایک بندہ آ گیا، توبہ توبہ تم لوگ یہاں آ کے شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، ڈیمانگ کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ آپ نے بڑا کیا کرتے ہیں بھائی؟ کہا تم یہاں کے شرک کرتے ہو۔ کہا کیسے؟ کہا یہاں آ کے تم جو ہے وہ رسول اللہ کے دربار میں آ کے ہاتھ باندھتے ہو، حضور کے دربار میں ادب سے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہو، حضور سے مانگتے ہو، تعظیم کرتے ہو، یہ حضور نے منع فرمایا۔ آپ نے بڑھایا بتاؤ کہاں منع فرمایا ہے؟ کہا موطا امام مالک میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ سمجھ آئی؟ میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ آپ نے فرمایا تم اس سے کیا سمجھے ہو؟ کہا ہم اس سے یہ سمجھے ہیں کہ بت کے پاس لوگ جاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، عطا کی امید رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا بت بھی پتھر ہوتا ہے، قبر بھی پتھر ہے، میری قبر کو بت سے تشبیہ نہ دو۔ آپ نے فرمایا بے وقوف یہ حدیث تیرا نہیں ہے، حدیث میرا عقیدہ ثابت کرتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ سمجھنا، کیوں بت نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، مردے کی طرح ہوتا ہے۔ میری قبر پہ ایسے نہ آنا جیسے کسی بت یا مردے کے پاس جا رہے ہو۔ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، کا عقیدہ لے کے آنا، یہ عقیدہ لے کے آنا کہ یہ سن بھی سکتے ہیں، یہ بول بھی سکتے ہیں، یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ دے بھی سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت گج کے البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید جنگ کے کمانڈر ان چیف تھے نا، مسلمان قضاء کے خلاف جنگ ہو رہی، جب کچھ شکست ہونے لگی نا، یہ البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک اونچے مقام پہ جاتے ہیں، تلوار پھینکتے ہیں، حضور کی قبر انور ہے مدینہ منورہ میں، اور دور خلافت ہے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر کا۔ حضرت خالد بن ولید تلوار پھینکتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف منہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد آ، یا محمد آ،
یا محمد لمحہ میں کامیابی مسلمانوں کا قدم چھوڑتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں، شرک ہے۔ یہ 700 سال بعد آئے ہیں، کیا 700 سال تک صحابہ، تابعین، فقہاء، علماء، اولیاء اس بات کے انتظار میں رہے تھے کہ 700 سال بعد ایک بندہ آئے گا عرب پہ اور وہ ہمارے عقیدہ درست کرے گا؟ نہیں، یہ 700 سال بعد آنے والے جھوٹے ہیں۔ یہ عقیدہ سچا صحابہ کا عقیدہ ہے۔ جب بھی مشکل پڑے تو کہنا یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کہنے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے، میں نے کہا نہیں، یا رسول اللہ کہنے کے لیے سنی ہونا ضروری نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ رات کو بھی پروگرام ہے انشاءاللہ، اور کل مرکزی پروگرام جو ہے آپ ہماری بتا دینا سیری میں گورنمنٹ بوائے ہائی اسکول سیری میں انشاءاللہ عظیم الشان محفل ذکر اسلام کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ۔ میں بھی آؤں گا، میں تو آؤں گا، میرے شیخ کامل انشاءاللہ صدارت فرمائیں گے، میرے شیخ کامل خطاب فرمائیں گے، میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ آپ سب ضرور کوشش فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا حضور کا سچا اور پکا غلام رکھے۔ مجھے خطاب کے لیے بھی اور نعت شریف کے لیے بھی دو۔ یہ سمجھ گئے نا؟ آپ کا اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ نماز عصر بھی باجماعت ہوگی ماشاءاللہ۔ آپ انگلینڈ سے آئے، آپ کی شادی ہے ماشاءاللہ، آپ کے بھائی کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی شادیاں بھی جتنی ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں توبہ، ابھی میرے پہ وقت نہیں آیا۔ اچھا ویسے یہ تو بات میں کہتے ہیں، چلے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آپ کی بھی کروا دے۔ چلے شادی کے لیے آئے، انگلینڈ سے آئے، ایک شعر دو اشعار نعت شریف کے اوپر، اس کے بعد ایک نعت شریف پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ دوران گفتگو کو غلط میں عظیم الشان انشاءاللہ اور شریف کی تقریبات ہوں گی 8 جون کو انشاءاللہ۔ مرکزی نشست عالمی یا رسول اللہ کانفرنس ہوگی انشاءاللہ۔ 22 اپریل کی محفل بھی اس دفعہ 8 جون کے اس عرس میں ضم ہو گئی ہے۔ 22 اپریل کو بھی جو آپ کو ہی آنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ 1000 بندہ 8 جون پہ آتا
آقا کے رب دی